اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو جماعتوں کا تذکرہ کیا تھا، ایک جماعت حزب اللہ اور دوسری جماعت حزب الشیطان۔ ایک جماعت اللہ کو ماننے والی، دوسری جماعت شیطان کی پیروکار۔ ایک جماعت توحید پر عمل کرنے والی، دوسری جماعت شرک کو یعنی شرک کا ترویج دینے والی، شرک کے اوپر چلنے والی۔ ایک جماعت خیر والی، دوسری جماعت شر والی۔ اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ میرے دوست ہیں، یعنی اولیاء اللہ ہیں۔ تو گویا یعنی کہ ان دو جماعتوں کو اس طرح تقسیم کر دیا گیا کہ ایک جماعت کا نام ہو گیا ولی الرحمن، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسری جماعت کا نام ہو گیا ولی الشیطان، ٹھیک ہے۔ تو ایک رحمان کی جماعت ہوگی، دوسری شیطان کی، اور شیطان کے پیروکار جو ہیں وہ شیطان کے دوست رہے، اور رحمان کے پیروکار وہ رحمان کے دوست رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دو جماعتوں کی تائید میں یہ تین واقعہ آئیں گے آگے۔ اس میں یہ پہلا واقعہ ہے جو زیر درس آیت کے اندر موجود ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کے جابر اور ظالم بادشاہ نمرود کے درمیان یعنی مباحثہ اور مناظرے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے، اب اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مناظرہ ہوا، یہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے پہلے ہوا یا بعد میں؟ تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو ہیں وہ سرکاری ملازم تھے، اور وہ بادشاہ کی طرف سے یعنی کہ بہت بڑے بت خانہ تھا، اس کے انچارج بھی تھے، اور یہ بت بھی بناتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے گھر کے اندر دیکھا کہ جی بت بھی پڑے ہوئے ہیں، یہ معاملات ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں توحید کی دعوت شروع کی، توحید کی تبلیغ شروع کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شروع سے ہی ہدایت کے اوپر یعنی کہ ہدایت دی ہوئی تھی، اور رشد و ہدایت کا وہ سرچشمہ بنایا ہوا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یعنی کہ یہ مباحثہ ہوا اس کے ساتھ، اور یہ مناظرہ ہوا۔ مفسرین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں، یہ جو واقعہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے رحمت بنا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکل آئے، تو جب یہ معجزہ اور یہ اتنی بڑی اللہ کی قدرت دیکھی تو اس میں یعنی کہ بدبخت اتنے سارے مجمع کے اندر صرف حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ فآمن لہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گھر والی تھی، زوجہ محترمہ تھی سارہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، باقی کسی نے بھی قبول نہیں کیا، اور پھر یہ مناظرے کی یعنی کہ صورت پیش آئی۔ بہرحال اس میں چونکہ تاریخ میں بہت سارے واقعات اس طرح یعنی کہ خلط ملط کر کے بیان کیے جاتے ہیں، اور تاریخ میں سچی اور جھوٹی بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں، تو تاریخ کے دو بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن کثیر اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا یعنی کہ یہ ہوتا تھا کہ وہ سقم اور یعنی کہ غلط جو روایتیں ہوتی تھیں ان کو ہٹا کر صحیح روایت کے مطابق کوشش کرتے تھے کہ روایت کو آگے بڑھایا جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مناظرہ ہے یہ اس وقت پیش آیا جب یعنی کہ اس دور میں بہت زبردست قسم کا قحط آیا، اور لوگ بھوک سے مر رہے تھے، اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نمرود بادشاہ نے بدبخت نے جو ہے بہت بڑا یعنی کہ غلہ جو ہے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب لوگ اس کے پاس غلے کے لیے جاتے تو اس نے شرط رکھی ہوئی تھی کہ جو بھی غلہ لینے کے لیے آئے گا اسے غلہ تب ملے گا جب وہ میرے سامنے سجدہ کرے گا، یعنی مجھے سجدہ کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس نیت سے گئے کہ میں بھی غلہ لے لوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کہا کہ جی آپ سجدہ کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ جی خدا تو میں ہوں، رب تو میں ہوں، ٹھیک ہے آپ مجھے سجدہ کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو یعنی کہ پورا وہ ہے پس منظر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو دلائل دیے کہ بدبخت تو کہاں سے رب آ گیا، ٹھیک ہے رب تو یہ ہے، اللہ کی صفات کو بیان کیا، دو صفات کا تذکرہ کیا۔
کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بہرحال یہ بدبخت جو ہے کافر جو ہے فبہت الذی کفر، یہ سر پٹا گیا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے، اس کے پاس کوئی علمی یعنی کہ دلائل تو تھے نہیں تھے، تو پھر اس نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جی تو یہاں سے نکل جا، میں تجھے غلہ نہیں دوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ جب وہاں سے نکلے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک تھیلا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب گھر جاؤں گا تو گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، ایسا کرتا ہوں اس میں یعنی کہ پتھر ڈال دیتا ہوں، ریت وغیرہ جو ہے وہ ڈال دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ غلے کی جو تھیلی تھی اس کو اٹھایا اور چل دیے گھر پہ جا کے ابراہیم علیہ السلام نے تھیلی رکھی اور ابراہیم علیہ السلام آرام فرمانے کے لیے سو گئے، لیٹ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی حضرت سارہ نے جو ہے جا کر تھیلی کھولی، کہ ہو سکتا ہے آٹا لائے ہوں حضرت، ٹھیک ہے، تو جا کر تھیلی کھولی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واقعی آٹا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزے کا ظہور بھی ہوا کہ وہاں سے تو پتھر ڈالے تھے، لیکن اللہ اپنے دوستوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، کبھی بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین کا دوست ہے، صالحین کا کارساز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی نے روٹی بنائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا اور کہا کہ جی کھانا کھا لیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آٹا کہاں سے ہے؟ کہا کہ جی آپ تو لے کے آئے ابھی، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے رب نے میری نصرت کی ہے۔ تو بہرحال یہ پورا واقعہ تھا۔ اس بدبخت جو ہے نمرود نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، اور جب یہ اس کے پاس یعنی کہ کوئی حل نہیں بن رہا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، تو پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بھئی بات سن، اب تو ایسا کر کہ اپنے خدا کو جا کر کہے کہ میں تیرے خدا کے ساتھ یعنی کہ جنگ کرنا چاہتا ہوں، یہ نمرود نے کہا۔ اور قصص القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس بدبخت نے جب یہ ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں اپنے رب سے رابطہ کر لیتا ہوں، تو بھی اپنی تیاری کر، میرا رب بھی یعنی کہ تیار ہے۔ تو بہرحال ابراہیم جو نمرود بدبخت نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اس نے وہ لشکر جو ہے، اس کا لشکر جس جگہ میں پڑاؤ کیا تھا، اس لشکر کے جو سواریاں تھیں، جانور تھے، ان کے پیشاب سے جو ہے وہاں پہ ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اتنا بڑا لشکر لے کے آیا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ تو بہرحال جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی فوج بھی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج بھیجی، اور مچھروں نے آ کر نمرود کی پورے لشکر کو ختم کر دیا، اور باقی سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ صرف نمرود کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کو میں نے ذلیل کر کے مارنا ہے۔ تو ایک مچھر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نمرود کے نتلے سے یعنی ناک سے اندر گھس جاؤ اور اس کے دماغ پر جا کر بیٹھ جاؤ، جب تک میرا حکم ہے اس کو آپ یعنی کہ ڈستے رہو، مارتے رہو۔ تو وہ مچھر جو ہے نمرود کے جو ہے ناک کے ذریعے داخل ہوا اور دماغ پہ جا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ نمرود کو جیسے یعنی کہ کاٹتا تو نمرود کو بہت تکلیف ہوتی، وہ اپنے سر کو دیواروں سے مارتا اور اپنے سر پہ پتھر مارتا، اپنے سر پہ ہتھوڑے مارتا، اور لوگوں کو کہتے جی میرے سر پہ جوتے برساؤ، جوتے مارو۔ تو بہرحال لوگوں نے پھر جب یہ مسئلہ ہوا تو پھر اس وقت کے اطباء، یہ قصص القرآن کے اندر لکھا ہے شیخ نے کہ جب اطباء کو بلایا گیا کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مچھر کو جو حکم دیا کہ اب باہر نکل جا، اب دماغ کے اندر سے باہر نکلا مچھر، اور سب سے پہلے یعنی کہ مچھر نے نہیں، یہ مچھر بعد میں اندر دماغ میں گیا، پہلے مچھر نے اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے جا کے دونوں ہونٹوں کو کاٹو۔ اب اس کے پہلے ہونٹ کو کاٹا نیچے والے کو، تو اطباء نے کہا کہ جی آپ کے ہونٹ کے درمیان چیرا لگے گا، اور اطباء نے جب علاج کیا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اوپر والے ہونٹ کو کاٹو۔ اب اس نے اوپر والے ہونٹ کو کاٹا، اور پھر دوبارہ اس نے اطباء کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی اس کا علاج بھی یہی ہے کہ درمیان سے چیرا لگانا پڑے گا۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب اس کے ناک پہ کاٹو۔ جب ناک پہ کاٹا گیا تو ناک کے اندر بھی چیرا لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کے جو چہرے کے 6 ٹکڑے کر دیے، 6 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر اس مچھر کو حکم دیا کہ اب دماغ میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو وہ مچھر جو دماغ میں جا کر بیٹھ گیا، اور اس طرح یہ ذلیل و خوار ہو کر مرا۔ جو اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں کے ساتھ ٹکر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح رسوا کر کے مارتا ہے۔ یہ نمرود جو اس طرح رسوا ہو کے مرا، 400 سال تک جو ہے وہ مچھر اس کے دماغ کے اندر بیٹھا رہا، اس کے دماغ کو ڈستا رہا، کاٹتا رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ بدبخت جو ہے مرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کو کہا کہ باہر نکل، تو مچھر اتنا بڑا ہو گیا تھا، چوہے جتنا، جو جنگلی چوہا ہوتا ہے نا اتنا بڑا، یعنی کہ مچھر کی وہ جسامت ہو گئی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کر کے مارا۔ جو بھی اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں کے مقابلے میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح یعنی اس کو رسوا کرے گا۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ نے کہا تھا کہ 2 جماعتیں ہیں، ایک حزب اللہ کی، ایک حزب الشیطان کی۔ تو یہاں آگے یعنی کہ جو حزب اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ اللہ کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر وہ وقت کے جابر بادشاہوں سے بھی ٹکر لے لیتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ وقت کے طاغوت کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس بادشاہ سے ٹکر لی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذی
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ترا چونکہ پیچھے اس کی میں تشریح کر چکا ہوں کہ رویت سے مراد جو ہے یہاں رویت بصری نہیں ہے، رویت قلبی یا رویت علمی ہے، کہ آپ کو اس واقعے کے متعلق علم پہنچا ہے کہ حاج ابراہیمہ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک شخص جھگڑا کرنے لگا، وہ بدبخت کون تھا؟ وہ جھگڑا کس معاملے میں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے متعلق نہیں، بلکہ فی رب ہی، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے متعلق جھگڑا کرنے لگا۔ اور یہ بدبخت تھا کون؟ فرمایا کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنی نوازش کی ہوئی تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی ہوئی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہے۔ ان میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین بادشاہ، جس کا قرآن کے اندر سورہ کاف کے اندر واقعہ موجود ہے، اور 2 کافر جو ہے اس میں ایک بخت نصر تھا اور ایک یہ نمرود بادشاہ تھا۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو حکومتیں کیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حکومت دی، اور اس ہونا یہ چاہیے تھا یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا اور کہتا کہ اللہ یہ تو نے مجھے دیا، یہ میں اس قابل تو نہیں تھا لیکن تو نے مجھے اتنی بڑی یعنی کہ سلطنت عطا فرمائی ہے، اب مجھے یعنی تیرا شکر گزار بننا چاہیے۔ لیکن اس بدبخت نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کیا۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، کہ میرا رب، ٹھیک ہے، جب اس نے اس کے بارے میں یعنی جھگڑا یہی کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جی آپ مجھے سجدہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، میں حاکم کو خدا نہیں مان سکتا۔ تو اس نے کہا بھئی خدا تو میں ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس بدبخت نے آگے سے جواب دیا کہ قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، زندہ کرنا مارنا اگر خدا کی صفت ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی وہ تھا جس کے اوپر یعنی کہ سزائے موت اس کو حکم تھا، اور ایک قیدی بیچارہ بے گناہ تھا، اس نے بے گناہ کا سر قلم کر دیا، اور جس کے اوپر سزا تھی، جس کو یعنی کہ جو قتل ہونا تھا اس کو آزاد کر دیا۔ کہا دیکھ اس نے مرنا تھا، اس کو میں نے زندگی دے دی، اور جس نے نہیں مرنا تھا اس کو میں نے مار دیا، یہ تو خدا میں بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف کا مکھل آدمی ہے، اب اس کے ساتھ مزید بحث مباحثہ کرنا فضول ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا نسخہ چینج کیا۔ جس طرح حکیم ڈاکٹر کے پاس بندہ جاتا ہے نا، تو ڈاکٹر ایک نسخہ دیتا ہے، اس سے اگر علاج ہو جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر ڈاکٹر بھی اپنا نسخہ تبدیل کرتا ہے کہ بھئی اب یہ اگلا نسخہ استعمال کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی نسخہ تبدیل کیا۔ قال ابراہیم، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ بڑا حیران ہوا کافر، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں ایک دوسرا ترجمہ یہ کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، سر پٹا گیا وہ کافر بدبخت، سر پٹا گیا کہ یہ کیا کہہ دیا۔ اب علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بدبخت کے پاس آگے جواب تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مت مار دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے سسٹم کو جام کر دیا۔ اب اس کو یقینی اپنی جو ہے شکست نظر آنے لگی، تو اس نے آگے سے یعنی کہ دوسرا جواب نہیں دیا، ورنہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اے ابراہیم یہ کام میں نے کیا ہے۔ مثلاً وہ یہ کہہ سکتا کہ ابراہیم یہ سورج کو مشرق سے میں نے طلوع کیا ہے، اب تم اپنے خدا کو بولو کہ مغرب سے طلوع کر کے دکھائے، ٹھیک ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ایسا یہ کہہ دیتا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مغرب سے نکال دیتے، ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے سورج کو مغرب کی طرف سے نکالتے، لیکن اس بدبخت کو یقین تھا اگر میں نے یہ جواب دیا کوئی ایسا ہو جائے گا، اور اس کو اپنی شکست یقینی نظر آنے لگی، تو اس نے آگے یعنی کہ مزید بحث مباحثے کو یعنی کہ بہتر نہیں سمجھا، خاموش ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ظالم کیا ہے؟ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور پیچھے اسی پارے کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کافر لوگ ہیں، والکافرون هم الظالمون، جو کفر کرنے والے ہیں وہی سب سے بڑے ظالم ہیں، جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شریک کیا، انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کا، بحث مباحثہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حق کو جو ہے فتح نصیب فرمائی، اور باطل جو شکست فاش ہوا۔ اب یہاں سے ہمارے لیے ہدایت یہ ہے کہ جہاں بھی حق کی بات آ جائے، مقابلے میں کتنا بڑا ظالم جابر کیوں نہ ہو، حق بات کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ اگر حق بات کے لیے ایک مناظرے کا مسئلہ آ جائے تو مناظرہ کرنا بھی یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، لیکن مناظرے کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہو۔ جیسے آج کل مناظرے ہوتے ہیں، یہ مناظرے نہیں ہے، یہ تو ایسے چیخ و پکار ہوتی ہے، اس کو دلائل کے ساتھ ٹھیک ہے تسلی
تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ مناظرے کیے جاتے ہیں کہ مقابل کے دلائل کو سنیں پھر اپنے جواب دیں۔ اب یہ نہیں ایک طرف سے وہ بول رہا ہے دوسری طرف سے دوسرا بول رہا ہے، جیسے مچھلی بازار بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہہ رہے ہیں، اب کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، سننے والا بیچارہ کیا سن رہا ہے، کوئی پلے نہیں پڑتا۔ تو اس کو مناظرہ نہیں کہتا، مناظرہ وہ ہوتا ہے کہ بھائی جس کو دلائل کے ذریعے یعنی کہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں دلائل کے ذریعے اس بدبخت کو خاموش کر دیا، اب اس کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں تھی تو وہ خاموش ہو گیا اور وہ سر پٹا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته۔